السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ آسمانی مذاہب، انبیاء کی زندگیوں اور انسانی تہذیب کی بنیادوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں ریت کے ذروں میں بھی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، جہاں پتھر بھی بولتے ہیں اور جہاں وقت ہزاروں سال سے ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں عرب جمہوریہ مصر کی۔ آج کی اس مکمل ویڈیو میں ہم مصر کو صرف ایک سیاحتی ملک کے طور پر نہیں بلکہ تاریخ، مذہب، تہذیب، ثقافت، سیاست اور عام لوگوں کی زندگی کے زاویے سے دیکھیں گے۔ ہم آپ کو وہ مقامات دکھائیں گے جو عام ٹریول ولاگز میں نہیں دکھائے جاتے، وہ حقائق بتائیں گے جو کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس شاندار اور پر اسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس معلوماتی ڈاکومنٹری کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس معلوماتی ڈاکومنٹری کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مصر کا تعارف۔ دوستو، مصر کا سرکاری نام عرب جمہوریہ مصر ہے۔ اگرچہ نام میں عرب شامل ہے لیکن جغرافیہ لحاظ سے مصر کا تقریباً 95% حصہ افریقہ میں واقع ہے، جبکہ صرف 5% علاقہ ایشیا میں شامل ہوتا ہے، جسے جزیرہ نما سینا کہا جاتا ہے۔ مصر کی کل آبادی تقریباً 11 کروڑ 45 لاکھ سے زائد ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا کا 11واں بڑا ملک اور مسلم ممالک میں آبادی کے اعتبار سے چھٹا بڑا ملک ہے۔ مصر کا کل رقبہ تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اس رقبے کا زیادہ تر حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ دریائے نیل کے کنارے آباد ہے، کیونکہ یہی دریا اس ملک کی زندگی کی بنیاد ہے۔ جغرافیہ اور سرحدیں۔ مصر کی سرحدیں مغرب میں لیبیا، جنوب میں سوڈان اور شمال مشرق میں غزہ کی پٹی سے ملتی ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم اور مشرق میں بحیرہ احمر واقع ہے، جو مصر کو عالمی تجارت میں ایک اہم مقام دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے طویل دریا دریائے نیل مصر سے گزرتا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 6650 کلومیٹر ہے۔ یہی دریا قدیم مصر کی تہذیب کا مرکز رہا ہے اور آج بھی مصر کی زراعت، معیشت اور زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ مذہب اور آبادی۔ مصر کی تقریباً 90% آبادی مسلمان ہے، جبکہ باقی آبادی عیسائی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں مذہب صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ مصر کے لوگ نماز، دعا، ذکر اور مذہبی تہوار سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن مساجد میں روحانی ماحول دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قاہرہ، شہر جو کبھی نہیں سوتا۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے، جسے انگریزی میں کائرو کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف مصر کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ افریقہ کے سب سے بڑے شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ قاہرہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ شہر دن ہو یا رات ہو کبھی نہیں سوتا۔ رات کے وقت بھی بازار، سڑکیں، کیفے اور دریا کے کنارے زندگی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دریائے نیل قاہرہ کے بیچ سے گزرتا ہے، جو شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کبھی قاہرہ جائیں تو دریائے نیل پر نائٹ کروز ضرور کریں۔ یہاں کھانا، موسیقی اور روشنیوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ موسم اور زبان۔ مصر میں سال میں صرف 2 موسم ہوتے ہیں، گرمی اپریل سے اکتوبر تک، سردی نومبر سے مارچ تک۔
یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، زیادہ تر لوگ انگریزی نہیں سمجھتے، اس لیے سیاحوں کے لیے چند بنیادی عربی جملے سیکھنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جامع الازہر اور اسلامی ورثہ۔ قاہرہ میں واقع جامع الازہر اسلامی دنیا کی قدیم ترین جامعات میں سے ایک ہے، جو 1000 سال سے زائد عرصے سے علم کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہاں آج بھی دنیا بھر سے طلباء آ کر مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ادارہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ ایک مکمل علمی تحریک ہے۔ قاہرہ کے قدیم علاقوں میں آپ کو کئی مقدس مزارات ملتے ہیں، جن میں مسجد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان یہاں دعا اور روحانی سکون کے لیے آتے ہیں۔ لکسور، فرعونوں کا شہر۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں مصر کے تاریخی شہر لکسور کی طرف، جو قاہرہ سے تقریباً 614 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون حکومت کرتا تھا۔ یہاں موجود کرنک ٹیمپل، لکسور ٹیمپل اور دیگر آثار قدیمہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ کرنل ٹیمپل میں موجود 134 عظیم ستون آج بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ قدیم انسان جدید مشینوں کے بغیر بھی حیرت انگیز تعمیرات کر سکتا تھا۔ وادی الملوک۔ لکسور کے مغرب میں واقع وادی الملوک قدیم مصر کا شاہی قبرستان تھا۔ یہاں اب تک 60 سے زائد فرعونوں کی قبریں دریافت ہو چکی ہیں۔ سب سے مشہور قبر توتن خامون کی ہے، جس سے سونا، زیورات، رتھ اور شاہی سامان ملا، جو آج بھی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ اہرام مصر اور ابو الہول۔ مصر کی شناخت سمجھے جانے والے اہرام جیزہ تقریباً 4500 سال پرانے ہیں۔ ان کی تعمیر میں لاکھوں بھاری پتھر استعمال ہوئے، جن میں سے ہر پتھر کا وزن کئی ٹن ہے۔ ان اہرام کے قریب موجود ابو الہول سفنکس آدھا انسان اور آدھا شیر ہے، جو صدیوں سے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ صحراؤں اور قدرتی عجائبات۔ مصر کے صحرا بھی کسی عجوبے سے کم نہیں۔ سیوا اویسس، وائٹ ڈیزرٹ، وادی الحیتان، جہاں لاکھوں سال پرانی ویل مچھلیوں کے ڈھانچے ملتے ہیں۔ یہ مقامات مصر کے قدرتی حسن کو ایک الگ ہی مقام دیتے ہیں۔ شرم الشیخ اور جدید مصر۔ شرم الشیخ مصر کا مشہور سیاحتی شہر ہے، جہاں نیلا شفاف پانی، مرجان کی چٹانیں اور عالمی معیار کے ریزورٹس موجود ہیں۔ یہ شہر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو سمندر، دھوپ اور ایڈونچر سے محبت کرتے ہیں۔ خان الخلیلی بازار۔ اگر آپ مصر کی اصل ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں تو خان الخلیلی بازار ضرور جائیں۔ یہاں قدیم دستکاری، خوشبوئیں، زیورات اور یادگاری تحفے ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں مول بھاؤ ضرور کریں، کیونکہ سیاحوں سے قیمت زیادہ لی جاتی ہے۔ اختتامیہ۔ دوستو، مصر صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء چلے، جہاں تہذیب نے جنم لیا اور جہاں انسان نے وقت کو چیلنج کیا۔ اگر آپ کو یہ مکمل ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ مصر کے کس مقام پر جانا چاہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔